السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کتاب ہادی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی قوموں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات سامعین محترم، میرے عزیز عزت کلائی کسازہ کرام رحمت ساتھیو، حضرات اللہ رب العزت نے دنیا کائنات کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء رسل کو مبعوث فرمایا، بھیجا اور ان پر اپنی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا۔ اسی طرح آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسے قرآن کہتے ہیں۔ حضرات دنیا کے اندر آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کے علم کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کا دل بدل سکتا ہے، آپ کے کام و کاج کے طریقے بدل سکتے ہیں، لیکن یہ کتاب یہ کام کوئی دنیا کی کتاب نہیں کر سکتی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا یہ وہی کر سکتی ہے۔ حضرات اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ جب تم پر میری آیات کی قرأت کی جائے، تلاوت کی جائے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب یہ کہ جب مسلمان عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، باجماعت نماز ادا کرتے تو شریر کفار آ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تاکہ ان کی عبادت میں خلل پڑے، ان کی عبادت خراب ہو۔ ان آنکھوں پر قربان شمس و قمر کی آنکھیں جنہوں نے دیکھا تجھے شام و سحر ہے تجھ قرآن۔ حضرات قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، اللہ رب العزت نے اسے افضل بنا دیا۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جو اونٹ چرانے کے اندر بھی ماہر نہ تھے، جب انہوں نے اس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑا تو وہ حکمرانی کرنے پر اتر آئے۔ جس فرشتے کو اللہ رب العزت نے یہ قرآن دے کر کے بھیجا اس فرشتے کو سید الملائکہ بنا دیا۔ جس نبی پر اس قرآن کو نازل کیا اس نبی کو نبیوں کا امام بنا دیا۔ جس جگہ پر اس قرآن کو نازل کیا اس جگہ کو سب سے افضل بنا دیا۔ جن لوگوں کے ہوتے ہوئے اس قرآن کو نازل کیا ان کے لیے اور انہوں نے اس قرآن پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ جس رات میں یہ قرآن اتارا گیا اس رات کو سب سے افضل بنا دیا۔ جس مہینے کے اندر یہ قرآن نازل ہوا اس مہینے کو سب سے افضل بنا دیا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں، مخالفت کرنے والے مخالفت کر سکتے ہیں کہ مکہ پہلے ہی افضل تھا، مدینہ پہلے ہی افضل تھا، نبی پہلے ہی افضل تھے۔ نہیں، یہ سب قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن کے افضل ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کو، مشرکین کو، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود گھڑتا ہے، خود بناتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چیلنج کیا، اگر محمد خود گھڑتا ہے تو جاؤ تم بھی گھڑو، اس جیسی کتاب لے کر کے آؤ، لیکن وہ نہ لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اگر تم قرآن نہیں لا سکتے، اس کی بامثل نہیں لا سکتے تو تم جاؤ 10 صورتیں لے کر آؤ۔ وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے۔ اللہ رب العزت نے کہا پھر مہلت دی، جاؤ اس جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ، وہ یہ بھی نہ لا سکے۔ اللہ رب العزت نے پھر مہلت دی، پھر چیلنج کیا اگر تم ایک صورت نہیں لا سکتے تو ایک لفظ ہی لا کر دکھاؤ، وہ نہیں لا سکے۔ جب دنیا والوں نے یہ دیکھا
کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ، تکبر والے لوگ اس چیلنج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا ما ھذا قول